صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات میں فقط میرے آقا وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد ذات ہیں جنہیں دونوں شہادتیں ملی ہیں۔ شہادت کی روح تو موجود ہے، شہادت کی اسپریچل فارم تو موجود ہے، آپ پہلے سن چکے، ان یقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید تمنا ہے شہادت کی، روح تو موجود ہے، سریہ کی ابتدا بھی ہے، جہریہ کی ابتدا بھی ہے، لیکن یہ جہریہ اور سریہ ان کی تکمیل کب ہوتی ہے، ان کا ظہور تام کب ہوا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے زہر کھلائے جانے کی بنیاد پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی انتہا کب ہوتی ہے، ظہور تام کب ہوتا ہے؟ جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ محترم حبیب غور کیجیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہادتوں کو نوازا ہے۔ کیا کسی کے لیے ممکن ہے اس دنیا میں، کیا کسی کا نام آپ لے سکتے ہیں، کسی کی مثال پیش کر سکتے ہیں جسے دونوں شہادتیں ملی؟ جو لوگ اس حوالے سے ذہنی ارتباک کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حضور کو شہادت ملی یا نہیں ملی، میں کہتا ہوں ملنا تو بات کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ اگر ایک بندہ اسے زہر کھلایا جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی ایک ہی موت ہوگی، شہادت سریہ۔ اب پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا تو پھر اس کی شہادت جہریہ ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن فقط میرے آقا کی ذات ہے جنہیں دونوں شہادتوں کو میرے آقا نے نوازا، شہادت جہریہ کو بھی نوازا، شہادت سریہ کو بھی نوازا، تاکہ کوئی شہادت محروم نہ رہے، کوئی شہادت یہ نہ کہے، شہادت سریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے شہادت جہریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا، شہادت جہریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے سریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا۔ دونوں کو آقا نے سینے سے لگا لیا، اور دونوں کو سینے سے بھی لگایا، اور گویا کہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ہے شہادت سریہ سینے سے لگ جا، ہے شہادت جہریہ سینے سے لگ جا، تم دونوں سینے سے لگ جاؤ، اور جن کے ذریعے تمہارا ظہور ہوگا انہیں کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ اب بھول گئے وہ واقعہ، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کندھے پر امام حسن مجتبیٰ ہیں، ایک کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے حسن ہے حسین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہے شہزادو ہے حسن ہے حسین دیکھو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، نعم الفرس تحتکما، دیکھو تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نعم الفارسان، ہے فاروق یہ کہتے ہو کہ سواری کتنی پیاری ہے، ارے یہ تو دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں، میرے دو شہزادے ہیں، میرے دو نواسے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا ہے، اس قدر پیار ہے، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر، امام حسین کی عبادت پر، کہ امام حسین کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور کبھی نوکے نیزہ پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عظمتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سنن النسائی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عشاء کی نماز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نماز کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے نماز میں سجدہ طویل کیوں کر دیا، سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسین یہ میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو تکلیف دوں یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اب بیٹے کی حاجت کیا تھی؟ بیٹا آقا کی پشت کو چوم رہا تھا، آقا کی پشت سے برکتیں حاصل کر رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند نکات بیان کیے ہیں، ابھی موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام کہاں ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی، اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی امام حسین شہید ہوئے۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے۔ آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے لیے۔ اب غور کیجئے، جب اس بات کی تنقید ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو آئیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ، فلاں فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے، فلاں فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے۔ اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے نا، کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے؟ بدلتا نہیں ہے، لیکن رب فرما رہا ہے محبوب یہ دنیا والوں کی مثال ہے، رب قبلے بدل دیا کرتا ہے۔ قد نرا تقلب، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے، ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب طلاب العلم سے بات کر رہا ہوں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم تیرا چہرہ پھیر دیں گے۔ قبلتاً نکرہ ہے، قبلتاً کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اب کعبہ معرفہ ہے اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی، اور نکرہ جب سیاق کلام میں ہو تو اس کے بعد اگر ترضاها یہ فعل ہے جو نکرہ ہے، فعل مضارع نکرہ ہے، اب قبلتاً نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، تو جملہ یہ مرکب توصیفی بنا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے القبلۃ نہیں فرمایا، کیونکہ کعبہ معرفہ ہے، کعبہ معرفہ ہے، قبلتاً نکرہ ہے، اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محبوب کے پیار میں محبوب کے لیے مکے والے کعبے کو محبوب کا قبلہ بنا دوں گا۔ یعنی اگر محبوب چاہے گا، اگر محبوب کے دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ محبوب کے لیے مکے والے کعبہ کو قبلہ بنا دے، فرمایا نہیں محبوب تیری چاہت سے، تیری چاہت محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیری چاہت میں، تیرے پیار میں جو تو چاہے گا، اگر تو نے چاہا کہ مکے والا قبلہ کعبہ بن جائے تو مکے والا ہی بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور تیری چاہت پیدا ہو گئی تو اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا۔ فرمایا اسی لیے ناکرہ رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبوب تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، محبوب ادھر تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کس مقام کو اللہ قبلہ بنا دے۔ فرمایا محبوب ادھر تیری رخ، ادھر تیری زلف، ادھر تیرے گیسو رخ بدلیں گے، ادھر تیرے گیسو پھریں گے، ادھر اللہ قبلہ پھیر دے گا، قبلہ پھیر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مکہ والا قبلہ، فقط مکہ والا کعبہ نہیں ہے، قبلتاً فرمایا ترضاها، محبوب جہاں تو راضی ہے رب اس کو قبلہ بنا دے گا۔ تو پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد اب لوگ بڑے حیران تھے، متعجب تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا۔ تعجب تھا نا کہ قبلہ ہی بدل دیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا، محبوب کے پیار میں قبلہ بدل دیا۔ اب فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، تم اس بات پر حیران، اب ربط بتا رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں اور کربلا کی طرف آ رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں، موضوع سے باہر نہیں ہوں، پہلے لنک بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا کربلا کو اپنے دل میں اتار لو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے پہلے فرمایا تحویل قبلہ، قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد کما ارسلنا، محبوب دینے کا ذکر ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، کما ارسلنا جس طرح دیا۔ اب کما کیا ہے؟ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کما کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے، سملیرٹی کے لیے، جس طرح، یعنی تم حیران ہو، تم اس بات پر حیران ہو کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس طرح، یہ دیکھو تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا، کس طرح بدل دیا۔ اب کما کا لنک دیکھو، کما جس طرح، تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا، کہا جس طرح محبوب دے دیا۔ قبلہ بدلنا بڑی بات ہے یا محبوب دینا بڑی بات ہے؟ بھائی کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کسی سے پیار ہو جائے تو اب اپنا محبوب کسی کو دو گے؟ اپنے بلوڈ کو کسی کو دے دو گے؟ بھائی دینا تو بڑی بات ہے، کوئی کسی دوسرے کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں ہے، چھپاتا ہے کہ کوئی میرا محبوب دیکھے نا، کوئی میرا محبوب دیکھے نا، محبوب کو چھپاتے ہیں۔ جس سے پیار ہو جائے انسان کہتا ہے کوئی اسے نہ دیکھے، یہ کسی کو نہ دیکھے، یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ یہی تو پیار ہے، یہی محبت ہے، یہی چاہت ہے، یہی عشق ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھے۔ آن بسو مورے نینن میں اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کی جانب، نہ توہے دیکھن دوں۔ Beloved, come and live in my eyes.
Oh beloved, come and reside in my eyes. Come and live in my eyes. Come and live in my eyes. Why do you want your beloved to come and live in your eyes? So I can close my eyes. I can close my eyes. Oh lover, why do you want to close your eyes? I want my beloved to come and live in my eyes, and I want to close my eyes so my beloved can see none other than me, and I can see none other than my beloved. جب پیار ہو جاتا ہے کسی سے, محبت ہو جاتی ہے کسی سے, تو انسان کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. انسان کہتا ہے زندگی جائے, جسم جائے, سب کچھ برباد ہو جائے, دو نین سلامت رہیں, میری دو آنکھیں سلامت رہیں, دو آنکھیں سلامت رہیں, تاکہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں. کاگا مورا سب تن کھائیو, چن چن کھائیو ماس, پر دو نین مرے نہ کھائیو, مہے پیا ملن کی آس. مہے پیا ملن کی آس. کاگا سب کچھ کھا جاؤ, جسم کھا لو, آنکھیں نہیں کھانا, کیونکہ ان آنکھوں سے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب دے دیا, تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا. تم اس بات پر متعجب ہو, اس بات پر حیران ہو, تم اس بات پر پریشان ہو, حیران ہو کہ قبلہ بدل دیا. کہا نہیں, اس سے بڑی بات دیکھو, ہم نے تو اپنا محبوب دے دیا ہے. سارے گلاب ریت پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد ذکر کا بیان آ گیا, فاذکرونی اذکرکم. اب ذکر کا کیا تعلق ہے؟ تو جب انسان کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے نا, کوئی پیاری چیز دیتا ہے, کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا یہ تحفہ لے لے, مجھے یاد رکھنا, بھولنا نہیں. جب بھی اس تحفے کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا. اللہ نے اپنا محبوب دے دیا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے, جا محبوب لے جا, مجھے یاد رکھنا, مجھے نہ بھول جانا. اور محبوب کی تعظیم کی صورت میں جب تو مجھے یاد کرے گا تو تیرے درجات کی بلندی کی صورت میں تیرا چرچا کروں گا, میں تیرا چرچا کروں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد اللہ عز و جل فوراً اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ فوراً صبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اب صبر کیا ہے؟ طلاب العلم جانتے ہیں کہ صبر یہاں اقتداء